وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 67 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ دیگر لوگوں کے شرارتوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی بستی ایک علیحدہ بسا لی ہوئی تھی، اور انداز یہ تھا کہ رات کو ایک پھاٹک نما بنایا ہوا تھا۔ جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تو وہ پھاٹک وہ اٹھا دیتے تھے تاکہ کوئی اور شخص ہمارے اس سائیڈ پر نہ آ سکے اور وہ ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ تو وہاں ایک شخص تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو اس نے اپنے بھائی کا بیٹا لے کے پالا ہوا تھا، یعنی بھتیجا اس کا، تو اس نے اس کو پالا ہوا تھا۔ تو وہ شخص مالدار بھی تھا، امیر بھی تھا کافی۔ تو اس کا بھتیجا بے شک اسی نے اس کو پالا تھا، لیکن اس کی جائیداد، مال و دولت پر وہ بے ایمان تھا کہ کب یہ مرے اور کب مجھے پیسہ ملے۔ تو پھر شیطان کے وہ بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بہکاوا یہ دیا کہ بابے نے تو پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، انج کرے نو آپ ہی مار چھڑ، اس کو قتل کر دو، مار دو، اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لینا اور اس کا مال بھی تمہیں بچ جائے گا، اور پھر اس کی لاش کو اٹھا کے بنی اسرائیل کے اوپر قتل ڈال دو، وہاں سے تمہیں فدیہ بھی مل جائے گا، قتل کے بدلے میں تو مال و دولت پیسہ آ جائے گا۔ تو اس نے اس ارادے کو پختہ کیا اور اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے رات کو بنی اسرائیل کا جو وہ پھاٹک اٹھایا ہوا تھا انہوں نے اس کے باہر جا کے پھینک آیا، اور آ کر تلاش کرنا شروع کر دیا کہ میرا چاچا پتہ نہیں کدھر چلا گیا، چاچا نہیں مل رہا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ اور جب لوگوں نے بتایا کہ وہاں تیرے چچا کی لاش پڑی ہے تو اس نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے میرے چچا کو مار دیا، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو لڑائی کرنے کے لیے چلا گیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب بنی اسرائیل کو اور تو کوئی سمجھ نہ آئی بات، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ یہ معاملہ بن گیا ہے، اب قتل کس نے کیا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ قتل ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ شخص بھی باہر کھڑا، اس کا بھتیجا، اور لڑائی جھگڑے کا یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے، تو اب بتائیں ہم کیا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست گزار ہوئے کہ یا اللہ ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے، یہاں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کہاں مسئلہ قتل کا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ قتل کا معاملہ حل ہو جائے تو آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کریں، کیونکہ اس سے پہلے یہ گائے کو، بچڑے کو معبود بنا چکے تھے، آپ وہ پچھلے درسوں میں سن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی وہ محبت موجود تھی، بچڑے والی، گائے کی پوجا والی محبت موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اگر تم لوگوں کو قتل کا علم چاہیے۔
تو وہ کہنے لگے کہ قالوا تتخذون ہزوا، موسیٰ کی مذاق ہے، اسی قتل لبدے پھر دے ہیں تساں آندے ہو گائے ذبح کرو تے تے مذاق ہے ساڑھے نال۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے جہلوں والی حرکتیں میں کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا اور قرآن کا یہ فرمان کہ جو بلا وجہ کے مذاق اور ہر وقت لوگوں کی دل آزاری کرنے والے مذاق اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے مذاق جو ہیں یہ اہل علم کا کام نہیں ہے، یہ جاہلوں والا کام۔ یہ حرکات جو ہیں وہ جاہلوں والی ہیں کہ بلا وجہ بیٹھے رہنا، مذاق کرتے رہنا، گپے ہانکتے رہنا بغیر کسی مقصد کے۔ ایک ہوتا ہے مزاح یعنی کہ خوش طبی، ایک ہوتا ہے مذاق جس سے کسی کا دل آزاری کی جائے۔ تو مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے، مزاح جائز ہے، ٹھیک ہے، خوش طبی کے لیے بیٹھنا، تھوڑا سا ہنسنا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے، حضور بھی کھجور تناول فرما رہے ہیں، مولا علی بھی کھجور تناول فرما رہے ہیں، تو وہ دیا بجھ گیا۔ تو جب دیا جلایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گٹلیاں تھی وہ ساری کی ساری مولا علی کے آگے رکھ دی، تو آقا کے سامنے نہیں تھی۔ تو جب دیا جلایا گیا تو حضور فرمانے لگے علی ساری کھجوریں تو ہی کھا گیا، ساری کھجوریں تو ہی کھا گیا، گٹلیاں تیرے آگے پڑی ہوئی ہیں۔ تو مولا علی فرمانے لگے حضور چلیں میں نے تو زیادہ کھا لی، لیکن آپ بتائیں آپ جو کھا رہے تھے گٹلیوں سمیت ہی کھا رہے تھے، آپ گٹلیاں بھی کھا گئے ہیں۔ تو یعنی کہ اس طرح کا مذاق جو ہے یہ جائز ہے اسلام میں، کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی تو فرمایا حضور میں جنت میں جاؤں گی، تو حضور فرمایا کہ اماں بڑھے ہیں جنت سے کوئی نہیں جانا، بڑھے ہیں جنت سے کوئی نہیں جانا۔ جڑے تھے بڑھے بیٹھے ہوئے پریشان ہو گئے ہیں، حضور فرمایا بڑھے ہیں جنت سے نہیں جانا۔ وہ کہنے لگی حضور نمازیں بھی پڑھتی ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں، آپ کا ہر حکم مانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اماں بڑھے ہیں جنت سے کوئی نہیں جانا۔ تو وہ تھوڑا سا پریشان ہونے لگی تو حضور نے فرمایا اماں پریشان نہ ہو، اللہ نے بوڑھوں کو بھی جوان کر کے جنت عطا فرمانی ہے۔ تو اس قسم کا مزاح جائز ہے جس میں خوش طبی ہو، دل آزاری کسی کی نہ ہو۔ اگر دل آزاری والا مذاق ہوگا تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جاہلوں والا کام ہے، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا، باشعور لوگوں کا کام تو یہ نہیں ہے، یہ جاہلوں والا کام ہے۔ اب جب حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، قتل جاننا ہے، تو اب حکم ہو گیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کوئی بھی ملے جو گاں پھاڑ دے ذبح کر دے، کم پورا ہو جاتا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، کوئی بھی لیتے گاں تو ذبح کر چھڑ دے، حکم پورا ہو جانا تھا۔ لیکن یہ پڑ گئے سوالوں میں، کیونکہ وہ دل میں محبت تھی نا، ابھی گائے ذبح کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا اور اسی کو اللہ نے نکالنا تھا۔ کہنے لگے موسیٰ گاواں تے بڑیاں نے، ان کیڑی گاں ذبح کری ہے، کہ جی گاں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوان ہونی چاہیے، نہ بڈھی ہوئے نہ بہتی بچی ہوئے۔ اگلی آیات میں ان کی تفسیر آئے گی۔ تو کہنے لگے کہ یہ جی تے بڑیاں نے ہون، کوئی اور نشانی؟ فرمایا زرد رنگ کی ہو، خوبصورت لگے سب کو۔ کہنے لگے زرد بھی گاواں بڑیاں نے، کوئی اور نشانی ہوئے؟ پھر فرمایا کہ اس نے کبھی حل بھی نہ جویا ہو۔ اچھا سوال کرتے گئے مشکلات بڑھتی گئی، اب جو سوال کیا جواب تو ملنا تھا، نشانی پوچھ رہے تھے نشانی تو بتائی جانی تھی۔ جتنے سوال زیادہ کرتے رہے مشکلات بڑھتی گئیں، شرائط سخت ہوتی گئیں۔ اب جب شرطیں پوری ہو گئیں تو ان شرائط پر گائے ملنا مشکل ہو گئی۔ اب گائے کہاں پہ ملے؟ اب
دوسری طرف منظر دیکھیں کیا بنا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے اور والدین کا فرما بردار ہے، والد سویا ہوا ہے، تو تاجر آ گیا ایک ہیرا بیچنے کے لیے، مارکیٹ میں ہیرا بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ ریٹ طے پہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ہیرا میں 70,000 میں تمہیں دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں پیسے لے کے آتا ہوں۔ جب گھر آیا تو جس تجوری کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے اس کی جو چابی ہے وہ والد کے سرہانے پڑی ہے اور والد سویا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ والد کو نہیں اٹھانا، نیند خراب نہیں کرنی، وہ گیا، وہ کہنے لگا کہ اگر تو تھوڑا انتظار کر لینا تو میں تجھے 70 کی بجائے 80,000 دوں گا، لیکن انتظار کر لے، میرا والد اٹھے گا، چابی لوں گا، پیسے نکال کے پھر تمہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، اگر تو ابھی مجھے پیسے دے گا تو میں تجھے 60,000 میں دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، تو ٹھہر جا، انتظار کر، اگر تو ٹھہر جائے گا تو میں تجھے 90,000 میں دوں گا۔ کرتے کرتے یہ ریٹ بڑھاتا گیا، یہ لاکھ تک پہنچ گیا، تاجر ریٹ کم کرتے کرتے 30,000 تک آ گیا۔ اب 70,000 کا ہیرا 30,000 میں وہ دے رہا ہے، کہتا ہے لیکن پیسے اب چاہیے، انتظار نہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، انتظار کرنا پڑے گا، ابا جی اٹھن گے، چابی پھڑاں گا، پیسے لے کے آواں گا تو پھر دواں گا۔ تاجر چلا گیا، انہوں نے کہا نہیں تناسی، میں تینوں نہیں دینا۔ اب اس کی فرما برداری ہے کہ اس نے اتنا مہنگا ہیرا سستے داموں بھی نہیں لیا والد کی فرما برداری کے لیے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ایک گائے اس بچے کو دی، وہ جوان ہوئی، والد فوت ہو گیا، غریب تھا۔ جتنی نشانیاں اللہ نے بیان کی تھی، انہوں نے سوال کیے تھے، اللہ نے شرائط بیان کر دی تھی، وہ ساری شرطیں اس نوجوان کی گائے میں پائی جاتی تھی۔ اب ایک طرف چاچے کا نافرمان قاتل اور دوسری طرف والد کا فرما بردار، کیسے اللہ نے کڑیاں ملائیں کہ جو گائے کی شرائط وہاں مانگی جا رہی تھی وہ اس نوجوان کی گائے میں ڈالی، اللہ نے وہ ساری شرائط اس میں پائی جا رہی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نوجوان کے پاس آ گئے، گائے مل گئی۔ اب گائے بیچو، کہتا میں تو نہیں بیچنی، میرے ابا جی دی نشانی میں تو نہیں بیچدا۔ انہوں نے کہا پراوا خدا دا واسطہ ہے، اور کتے نہیں لبھی، تیرے کول گائے سانو بیچ دے۔ انہوں نے کہا نا میں نہیں بیچتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ایک دے بدلے 2 لے لے، 3 لے لے، 10 تک انہوں نے آفر کی کہ ایک گاں دے دے، 10 گاواں ساڑھے کو لے لے۔ کہتا میں نہیں بیچنی، میرے تو ابا جی دی نشانی ہے، میں کیوں دواں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگیا، موسیٰ ہوتے نہیں بیچدا، گاں مل گئی ہے پر انہیں دیندہ ان کی کریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو قیمت مانگے اس کو دے کر گائے ضرور لے کر آؤ، وہ گائے ملنی چاہیے، لے کے آؤ۔ اب ایک پلڑے میں گائے کو بٹھایا اور تکڑی کے دوسرے پلڑے میں سونا ڈالا اور سونے کے ساتھ گائے کو تول کر گائے خرید کر لائے۔ تو جی انہیں سوال نہ کر دے، کوئی بھی گاں پڑھ دے، ذبح کر دے، کم ہو جانا ہے۔ اب جب سوال زیادہ کیا تو پھر بندہ یوں پھنستا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے طرح سوال نہ کیا کرو زیادہ، اپنے لیے مشکلات خود بڑھاتے ہو تم۔ تو اب وہ گائے لے کر آئے، اس کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مرے ہوئے آدمی کے جسم کے ساتھ لگایا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا لگایا وہ شخص زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا۔ اسے پوچھا گیا بھئی کس نے قتل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جڑا میرے سرانے روندہ پہ ہے نا بوتا، میرا پتیجا، انہیں قتل کیا۔ بھئی کیوں کیتا ہے؟ یہ میری بیٹی دے نال شادی کرنا چاہندہ سی، میرا مال، میرا پیسہ ضبط کرنا چاہندہ سی۔ تو بنی اسرائیل کی پھر جان چھوٹی، نہیں تو قتل کے بدلے قتل کر دینا پڑتا، جان چھوٹی اور پھر اس شخص کو چچے کو قتل کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا اور یہ بنی اسرائیل کی جان چھوٹی۔ اللہ نے یہاں پہ وہ یاد کروایا بنی اسرائیل کو کہ بنی اسرائیل دیکھو تم یہاں بھی پھنسے تھے، میں نے تمہیں یہاں بھی بچایا۔ اور وہ شخص یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، بتانے کے بعد پھر فوت ہو گیا وہیں پر۔ بس اتنی دیر کے لیے اس کو زندگی ملی کہ اس نے حقیقت بیان کی اور اس کے بعد وہ شخص دوبارہ فوت ہو گیا۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ